السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنی زندگی میں کچھ بھی حاصل کرنا چاہیں، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ چیز، وہ مقصد اعلیٰ درجے کا ہو، اس میں عیب کم سے کم ہو۔ ہم اپنے گھروں میں بھی جو چیزیں لاتے ہیں، ہماری چاہت یہ ہوتی ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق اچھی سے اچھی چیز لائیں، بے عیب چیز لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ آدمی کے دین کی خوبصورتی یہ ہے، کسی کی زندگی خوبصورت، کسی مسلمان کی زندگی کا جو دین ہے اور اس کی دینی حالت ہے وہ خوبصورت تب بنتی ہے ترکہ ما لا یعنیہ، کہ وہ فضول باتوں سے پرہیز کرے۔ لا یعنی فضول کسے کہتے ہیں؟ ایسے کام یا ایسی بات جس کا نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، نہ اس جہاں میں وہ اپنے یا دوسروں کے لیے فائدہ مند اور نہ ہی دوسرے جہاں میں کام آنے والی چیز، اس کو کہتے ہیں لا یعنی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ دنیا کے بارے میں کبھی ہمیں یہ نہیں کہتا کہ تم دوسرے سے بڑھ کر مال کمانے کی کوشش کرو تب میں راضی ہوں گا، تب میری رضا حاصل ہوگی، تب میری جنت میں جاؤ گے، تب دنیا کا سکون ملے گا۔ یا کبھی ایسا نہیں کہا کہ فلاں شخص سے زیادہ زمین کے مالک بننے کی کوشش کرو، یا فلاں شخص سے زیادہ بڑی ملازمت کا حصول تم اپنی زندگی کا مقصد بناؤ، نہیں۔ اللہ نے جب بھی کہا یہی کہا کہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو، جنت کے حصول کے شوق میں آگے بڑھو، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش میں آگے بڑھو، ایسی جنت کے حصول میں آگے بڑھو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ۔ اللہ کہہ رہے ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو اللہ کو راضی کرنے میں۔ اسی لیے ایک اصول بتایا جاتا ہے کہ دنیا کی چیزوں کے معاملے میں، دنیا داری کے معاملے میں اپنے سے کم تر پہ نظر ڈالو، جس کے پاس ظاہری طور پر تم سے کم نعمتیں ہوں، تاکہ شکر گزاری پیدا ہو۔ اور اسی طرح دینداری کے معاملے میں، آخرت میں زیادہ کام آنے والی چیزوں کے معاملے میں اپنے سے بڑے کو دیکھو کہ شوق پیدا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ تمہیں فضول پیدا کیا گیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور کیا تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا نہیں جائے گا؟ یہ ایک سوال ہے جسے ہمیں اپنے ذہنوں میں بھی رکھنا چاہیے اور اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم اس سوال کے جواب میں کس درجے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الناس نیام، لوگ سو رہے ہیں، اذا ماتوا، جب وہ مریں گے، انتبہوا، تب ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ تو ان باتوں کو ہم اپنے ذہنوں میں بھی رکھیں، اپنی سوچ میں رکھیں، اپنی نظروں کے سامنے رکھیں، اور یہ سوچتے ہوئے کوئی بھی طرز عمل اور زندگی کے مقصد کا تعین کریں کہ اس کے نتائج کیسے ہوں گے، آیا کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔